جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کون مصطفیٰ کا جشن منانے آیا ہے؟ ہاتھ تھوڑا اٹھانا بنے تو تھوڑا اٹھانا، پورا اٹھانا بنے تو پورا اٹھانا۔ ماشاءاللہ جتنا اونچا بول سکتے ہیں ذرا ایک بار جشن والے انداز میں بولیں سبحان اللہ۔ یوٹیوب والا نقیب نہیں، کسی کے کام کو چھیڑتا نہیں، جس کا کام اسی کو ساجے۔ نئے سے نئے کلام لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج بھی کچھ ایسے کلام جو آپ پہلی بار سنیں گے، میں پہلی بار پڑھوں گا، آپ پوری توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ سب سے پہلے سرکار کی آمد کا کلام جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب مل کر اس جشن میں شامل ہوتے ہیں اور اسی کو گفتگو کی بیساکھی بنا کر میں اپنے ایوان میں پہلے ثناخان مصطفیٰ کی طرف سفر کرتا ہوں۔ آپ سب احباب ایک بار باواز بلند پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جن نے پائی عشق رسول دی وردی یہ، او دے اگے کی سردی یہ، او دی خاطر سیل اے سردی یہ، جدے باج نہ کسے دی سردی ہے۔ دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو سردی بھی مزہ دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں جس کے ہاتھ غازی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہیں، ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے اٹھا کے لہرا کے آپ نے جشن مصطفیٰ میں شامل ہو جانا ہے۔ کوئی لب خاموش نہیں، کوئی ہاتھ نیچے نہیں۔ میں نے کہا گھر گھر ہے چراغاں، ہر کوئی یہ پکارے، گھر گھر ہے چراغاں، ہر کوئی یہ پکارے، کیا آقا میرے آقا میرے سرکار ہیں آئے۔ گھر گھر ہے چراغاں یہی ہر کوئی پکارے، گھر گھر ہے چراغاں، گھر گھر ہے چراغاں یہی ہر کوئی پکارے۔ ہاتھ اٹھائیے اور سارے کہیے میرے آقا میرے سرکار ہیں آئے، آقا میرے سرکار ہیں آئے، آقا پورا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ آئے آقا میرے سرکار ہیں آئے، آقا میرے سرکار ہیں آئے۔ بڑی رفتار کے ساتھ ہوا کے جھونکوں کی طرح میں اشعار آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ جتنے پیارے آپ احباب ہیں اور ایک ایک جملے پہ آپ اٹھ کر آگے آئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ قدردان لوگ ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں آپ کے لیے ملتانی سونلوا لاتا، اب وہ تحفہ تو لا نہیں سکا، میٹھا مصرع دینے لگا ہوں۔ اگر مٹھاس محسوس ہو تو ضرور سبحان اللہ کہہ کر میرا اگلا سفر آسان کیجئے گا۔ میں نے کہا رات انھیری جاندی پئی سی، بھائی توجہ، رات انھیری جاندی پئی سی، صبح شکل بکھاندی پئی سی، رات انھیری جاندی پئی سی، صبح شکل بکھاندی پئی سی، دھرتی شکر مناندی پئی سی، ذات نبی دی آندی پئی سی، دھرتی شکر مناندی پئی سی، ذات نبی دی آندی پئی سی۔ جبرائیل نے لائے جھنڈے، دوزخ سارے ہو گئے ٹھنڈے، ڈبن والے لگ گئے کنڈے، ماما نورب پتر ونڈے، ماما نورب پتر ونڈے، پھلا وچ مہکاراں آئیاں، ہاتھ اٹھا کے بولے دھرتی تے سرکاراں آئیاں، پھلا وچ مہکاراں آئیاں، دھرتی تے سرکاراں آئیاں۔ ماشاءاللہ خوشخو اور خوش گلو ثناخان مصطفیٰ میرے دل کے بڑے قریب جناب محمد علی رضا نوری صاحب، عارفانہ کلام جن کی پہچان آپ اس محفل پاک میں تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ست بسم اللہ جی آیا نو، جو ابھی تک نہیں بولا اسے کہہ رہا ہوں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ شعر اتنا خاص ہے، شعر اتنا خاص ہے کہ اس پر آپ میں سے کوئی دوست بھی ایسا نہیں ہوگا جو داد قضا کر دے۔
اس لیے 2-4 دوست موبائل پہ لگے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی بھی داد میں وصول کر کے جاؤں، ان کے لیے آسانی کر رہا ہوں۔ 0340 68 31 31 0 یہ میرا موبائل نمبر ہے۔ جب ضروری میسج مکمل کر لیں تو سبحان اللہ بھی میسج کر دیجئے گا تاکہ میں وہاڑی جا کے پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا حلیمہ بخت جگامن والی، بابا جی آج کی محفل کی اونچی آواز نہ آئے، نقابت ہی چھوڑ دوں گا، شرط یہ ہے دل سے سنیں۔ حلیمہ بخت جگامن والی، مدنی نو لے جامن والی، حلیمہ بخت جگامن والی، مدنی نو لے جامن والی، سونا آپ کھڈامن والی، وال سجن دے باون والی، گرد نبی دے کمن والی، لب سرکار دے چمن والی، گرد نبی دے کمن والی، لب سرکار دے چمن والی۔ یہ سائیڈ بہت زبردست انداز کے ساتھ آپ لفظوں کا استقبال کر رہے ہیں، لگ رہا ہے مجھ سے پہلے میری منزل کو پا رہے ہیں، لیکن یہ سائیڈ والے ابھی شاید استخارہ کر رہے ہیں کہ بولیں یا نہ بولیں۔ مہمان پہلی بار آیا ہے، ڈاکیا دیکھیں یا ڈاک لیں، پڑھنے والا دیکھیں یا حضور کا ذکر لیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی پسندیدہ شخصیت والی چار دیواری سے باہر آ کر ذاکر پسند بن کے نہیں، ذکر پسند بن کے، شخصیت پرست بن کے نہیں، نعت پرست بن کے میرا یہ جملہ سنیں اور رات کو نیند میں اٹھ کر نہ بولیں تو مجھے بتائیے گا، ممبر چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا سب دے پرن اکا سے آیا ہے۔ بابا جی مہینہ 11ویں والے کا ہے، جشن 12ویں والے کا ہے، بندے ہاتھوں کو 11 بنا کے نہ بولے نوکری کی ہی نہیں۔ سب دے پرن اکا سے آیا ہے، سب دے پرن اکا سے آیا ہے، دیمن آپ دلا سے آیا ہے، سب دے پرن اکا سے آیا ہے، دیمن آپ دلا سے آیا ہے، ایڈی مہنگائی ونڈن سونا ہاسے آیا ہے، ہاسے آیا ہے۔ 3 لائنیں میں نے پڑھ دی ہیں، حاجی چوتھی لائن پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی 3 لائنیں میں بالکل دوبارہ آہستہ لہجے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، صرف ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بالکل توجہ میری طرف رکھنی ہے وفاداری کے ساتھ۔ پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن آپ نے سننی ہے۔ چوتھی لائن میں آسمان کی طرف، یہ دعاؤں کا قبلہ ہے، رخ کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے، حضور کے امتی ہونے پہ ناز کرتے ہوئے میں چوتھی لائن پڑھوں گا۔ سبحان اللہ میں بھی کہوں گا، سادات کو دیکھے گا کہ اپنے نانا کے ذکر میں کیسے بولتے، آپ سب کو میں دیکھوں گا کہ آپ چوتھی لائن پہ اپنی عقیدت محبت کا خراج کیسے پیش کرتے ہیں۔ جھولی اٹھا کے کہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں کوئی سٹیج پہ ہے، کرسیوں پہ بیٹھا ہے، کھڑے ہیں یا بیٹھے، جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ کر اتنے بڑے مجمع میں دوسرے نمبر پہ آئے، رمضان شریف میں مدینے جائے، جو پہلے نمبر پہ آئے اسے موت بعد میں آئے، نبی کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے۔ اگر ہاتھ تھوڑا اٹھانا ہو تو خدا را نہ اٹھانا، وہ اپنے پاس رکھیں، میں اس کا ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر نبی کے ذکر کے لیے ابھی آپ نے خطاب سنا ہے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس کو سب سے زیادہ پیار حضور کی ذات سے نہ ہو جائے۔ جتنی طاقت ہے قربان کر کے جو حضور کے لیے جان دے سکتا ہے، وہ جان لگا کے آخری لائن پر جب ایسے کر کے شعر پڑھوں، دل کہے تو ضمیر کی عدالت لگا کے فیصلہ کرنا کہ کتنا اونچا بولنا چاہیے۔ پھر جو دیدار مصطفیٰ کا طلبگار ہو وہ وفادار بن کے آج کی سب سے اونچی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرے گا۔ کیمرے والے بھائی، کبھی کبھی یہ ماحول بنتا ہے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا۔ میں نے کہا سب دے پرن اکا سے آیا ہے۔ پہلی 3 لائنوں پہ چپ رہیے گا، چوتھی لائن پہ جتنا ہو سکے بولیے گا۔ یہ منظر دیکھے گا شاہ جی، اگر لطف آ جائے تو میری والدہ کی صحت کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے گا، میرے آن دا ملک پہ جائے گا۔ بہت بیمار ہیں، جن کے پاؤں چوم کے نکلتا ہوں تو کسی میدان میں ڈولتا نہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ چلتی پھرتی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ سمجھ کے چوتھی لائن پر زندگی والی سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ کوئی ہاتھ نیچے نظر آیا یا کوئی لب پہ چپ کی مہر ہوئی تو مجھے تکلیف ضرور ہوگی کہ بھائی کہاں سے آیا ہے۔ میں نے کہا سب دے پرن اکا سے آیا ہے۔ راحت صاحب انگلینڈ تک آپ ان کی آواز آپ کو مزہ دے گی۔ میں نے کہا سب دے پرن اکا سے آیا ہے، دیون آپ دلا سے آیا ہے، بنڈن سونا ہاتھ سے آیا ہے، شکر جو ساڈے پاسے آیا ہے۔
جو ساڈے پاسے آئے اس دی شان اخیر لوکو نبیاں دا او پیر لوکو. اور اس کلام کا لاسانی و لافانی مصرع شاید میں نہ دیتا اگر آپ اس رنگ میں نہ بولتے. آپ بولے ہیں تو بخل کنجوسی نہیں کرتا. میں تحفہ دے رہا ہوں, توجہ. میں نے کہا ساڈا نبی ایڈا سونا ہے. اس جملے پہ آواز پوری کر دیں تو میں اگلی لائن پڑھوں آسانی سے, ورنہ نہیں پڑھنے والا سودا اتنا سستا نہیں. ساڈا نبی ایڈا سونا ہے. جو ابھی تک صرف سر ہلا رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولیں تو میں اگلا جملہ پڑھوں. ساڈا نبی ایڈا سونا ہے کہ سورج بھی لشکارے منگے, سورج بھی لشکارے منگے, چند بھی حسن ادھارے منگے, نیر دید دوبارے منگے, جنت آپ نظارے منگے. علی رضا بھائی تادیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, یہی شعر میں نے 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب گوجرا شہر میں نے پڑھا. پورے کا پورا پنڈال کھڑا ہو گیا. سٹیج پر بیٹھے انتظامیہ نے مجھے کہا یہ جو 2 بندے کھڑے ہیں نا یہ تو بد عقیدہ ہیں, یہ تو میلاد مانتے نہیں. وہ بھی کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے. اب دیکھتا ہوں یہاں تو سارے اپنے پریوار والے بیٹھے ہیں. آخری لائن پہ کس قدر اس جملے کا استقبال کرتے ہیں. پتھر دل بندہ سامنے بٹھاؤ, حضور کا حسن سناتا ہوں, آخری جملہ سناتا ہوں, اچھل کے داد نہ دے, نقابت چھوڑنے کو تیار ہوں. اس بندے کا آئی ڈی کارڈ چیک کیجئے گا جو بول بھی سکتا ہو اور آخری جملے پر چپ رہ جائے. آج کی سب سے اونچی آواز آئے. میں نے کہا سورج بھی لشکارے منگے, چند بھی حسن ادھارے منگے, نیر دید دوبارے منگے, جنت آپ نظارے منگے. حسن نبی دا, حسن نبی دا, حسن نبی دا, اور تھمنا کوئی نہ, ماما اجدا جمنا کوئی. حسن نبی دا, تھمنا کوئی نہ, ماما اجدا. سب کا کیتا ہے تو سارے بولو ماما انجدا, ماما انجدا. شاہ صاحب قبلہ نے حکم دے دیا ہے یہ شعر دوبارہ پڑھا جائے. میں سرائکی میں کہتا ہوں تاڑی کے صلاح ہے پڑھا جائے. میں پھر پڑھتا ہوں. آپ سے میری فرمائش ہے سبحان اللہ مقرر ہو جائے. توجہ, اس پہ 4 مصروں کی گرا کر رہا ہوں. کوٹ مٹھن کے خواجہ, ہمارے من کے راجہ, خواجہ غلام فرید کی بولی سرائکی میں 4 مصرے گرا کر رہا ہوں اور پھر اس پہ آتا ہوں. سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے, سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے, سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے, تیرے سر دا حال خدا جانے. سونا جت پیر رکھے ات حرم بنے, تیرے سر دا حال خدا جانے. تیری پلکاں دنیا مول ہے ابرو دا وال خدا جانے. تیرا جلوہ اکھ تو وزنی ہے, جھلے کیڑا جھال خدا جانے. تساں کیا کیا ہو اے نور خدا, اے بچلی گال خدا جانے. حسن نبی دا, سورج بھی لشکارے منگے, جنت آپ نظارے منگے, نیر دید دوبارے منگے. حسن نبی دا, تھمنا کوئی نہ, ہاتھ اٹھا کے بولو ماما انجدا جمنا کوئی نہ, ماما انجدا جمنا کوئی نہ. مجھے اچھا اعلان کروں انشاءاللہ عز و جل ایک عظیم الشان محفل پاک 6ٹھی سالانہ بعنوان گل ساری سرکار دیے 7 دسمبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء, نور سحر مارکی, سرگودا روڈ, گجرات شہر. یہ ایک عظیم الشان محفل پاک سج رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے نامور ثناخانان مصطفیٰ کا حسین گلدستہ ہوگا, جن میں یاسر امجد زیائی صاحب لاہور سے, عارف شاہد گوندل صاحب آپ گجرات سے, اور جناب محمود احمد نقشبندی صاحب نقابت فرمائیں گے. سید نوید حسین شاہ صاحب, شہزاد حنیف مدنی صاحب لاہور سے, علی رضا نوری
حضوری صاحب جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، اور اس محفل پاک میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی حافظ آبادی خطاب فرمائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا نقشبندی رضوی شیر آپ خطاب فرمائیں گے، اور صدارت حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب آستانہ علیہ گمگول شریف آپ صدارت فرمائیں گے۔ وہاں بھی بندہ ناچیز کو حکم دیا گیا ہے نقابت کے لیے انشاءاللہ 7 دسمبر کو آپ سب کی زیارت کا شرف پاؤں گا۔ میں ابھی اپنے ایوان میں پہلے خوشبو اور خوشگلو نعت خان لاہور سے آئے ہوئے مہمان ان کو صدا دے رہا ہوں، اور ان کے بعد میں نے شاہ جی قبلہ یہ سنا تھا علماء سے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاگتی آنکھوں سے کم و بیش 75 دفعہ آقا کا دیدار ہوا۔ تو پھر میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کو پڑھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو تھی کہ حضور نے 75 دفعہ کرم نوازی فرمائی، جاگتی آنکھوں سے دیدار کروایا۔ تو ان کی حالات زندگی پر جب نظر گئی تو پھر ایک عجیب سا معاملہ سامنے آیا کہ آپ نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 کتابیں حضور کے والدین کے ایمان پہ لکھی۔ 10 کتابیں جب سے میں نے یہ پڑھا ہے تب سے میں نے اپنی نقابت میں حضور کے والدین کی شان میں کلام کو پیش کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ حضور کرم نوازی فرمائیں کبھی تو ظاہری آنکھ بند ہو مقدر کی آنکھ کھل جائے اور حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آج بھی میں چاہوں گا شاہ صاحب کی اجازت سے حبیب صاحب کی حاضری، علی حبیب صاحب کی حاضری کے فوراً بعد یہاں پر نعت خان دوستوں کو پرچی دی جاتی ہے کہ ماں باپ کی شان پڑھیں، ماں کی شان پڑھے، باپ کی شان پڑھے، وہ ہماری ماں باپ کی شان کا کہا جاتا ہے، لیکن یہ سٹیج یہ ممبر حسین کے نانا کا ہے۔ آج آپ چاہیں گے کہ حضور کے والدین کی شان پڑھی جائے اور ان کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی بھی خیر ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں وہ کلام حضور کے والدین کی شان میں آپ پہلی بار سنیں گے، اور شاید نقابت کی دنیا میں بھی پہلی بار سنیں گے، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہاں فی الوقت اور سر دست اپنے ایوان میں لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، تھوڑے وقت میں عزت پانے والے، اللہ پاک نے جنہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، چشتی نسبت کے حامل داتا نگر لاہور سے جناب علی حبیب چشتی بارگاہ سرور کونین میں اپنے مخصوص انداز کے ساتھ اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں۔ آپ پتر تسی گلاں چھاڑ دیو یا جگہ چھاڑ دیو؟